13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 829، 20 اور 9 29، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 10، آغاز سورۃ البروج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورج جس کا نام سورۃ البروج ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، اور اس کا نام البروج، پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورۃ البروج ہے۔ اس کے شروع میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک بات تو یہ بنیادی طور پہ ذہن نشین فرما لی جائے کہ اس کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ خندق میں آگ جلائی گئی، اور جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے ان کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے 4 مقامات پر ہوا ہے۔ یمن میں ہوا، یہ واقعہ حبشہ میں ہوا، یہ واقعہ شام میں ہوا، اور یہ واقعہ ایران میں ہوا۔ 4 مقامات پر ایرانی حکومت میں، یعنی یہ عراق میں ہوا۔ تو عراق و ایران ایک ہی حکومت اس وقت سے مجوسیوں کی حکومت تھی، تو یہ واقعہ اس میں ہوا۔ بخت نصر یہ حکمران تھا، ان 4 حکمرانوں میں سے ایک ہے جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ تو اس نے بیت المقدس کو ویران بھی کیا، حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام کو اور بے شمار لوگوں کو گرفتار بھی کیا، اور یہاں پہ قتل و غارت بھی کی بیت المقدس کے حدود کے اندر۔ یہ مختلف واقعات ہوئے، لیکن اس جگہ جس واقعہ کا ذکر ہے یہ یمن کا واقعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ یمن کا بادشاہ تھا، اور اس کا نام یوسف ذو نواس تھا۔ یوسف اس کا نام تھا، ذو نواس کے نام سے مشہور تھا۔ تو یہ مشرک تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور اس نے ایک جادوگر رکھا ہوا تھا کہ جو اس کی مخالفت کرتا، دشمنی کرتا، تو اس جادوگر کے ذریعے سے وہ اس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ سلسلہ چلتا رہا، جو بوڑھا
ہو گیا جادوگر اور ساحر، جادوگر بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میری زندگی کی امید نہیں رہی، میں مرنے کے قریب ہوں، لہذا کوئی لڑکا مجھے دیا جائے تاکہ میں اس کو اپنا جانشین بنا سکوں اور آپ کے کام آتا رہے۔ اب یہاں جو بات عقلی طور پر بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جادوگر جس کے ذریعے سے بادشاہ اپنی حکومت کو مستحکم رکھتا تھا، مخالفین کو اپنے قابو میں رکھتا تھا، تو بادشاہ محتاج تھا کس کا؟ ساحر کا، جادوگر کا، اور جو محتاج ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو جادوگر تھا وہ کہہ رہا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب زندگی کی امید نہیں، معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کسی اور کے اختیار میں ہے، جس کی زندگی اور موت کسی اور کے اختیار میں ہو وہ کارگر یا کارساز کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ مشرک جو ہے یہ کند ذہن ہوتا ہے، کہ شرک وہی کرے گا جو کند ذہن ہے، وگرنہ ذہن جس کا کام کر رہا ہو وہ ایک قدم آگے بڑھ کے اس ذات کو پا لے گا جس ذات کے اثرات اس چیز کے اندر موجود ہیں۔ سورج ہے، بہت وسیع و عریض ہے، روشنی کا مرکز ہے، حرارت کا مرکز ہے، لوگ اس کے آگے جھک گئے۔ اگر ایک قدم آگے بڑھ لیں کہ یہ مخلوق ہے سورج، اور جس نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ سورج اس قدر باکمال ہے، حرارت اور روشنی کا منبع ہے، تو جو اس کو پیدا کرنے والا ہے وہ کیا ہوگا؟ بس ایک قدم آگے بڑھے گا، رب کی پہچان ہوگی۔ تو یہ اشیاء جس کو ہم نے معبود بنا رکھا ہے یہ معبود نہیں، بلکہ یہ تو بذات خود معبود کی قدرت کی علامتیں ہیں اور اس کے وجود کی دلیلیں۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے ان کی کیفیت تھی، تو بادشاہ نے ایک لڑکا جو انتہائی ذہین تھا وہ منتخب کیا اور اس کی طرف بھیجنا شروع کیا۔ یہ لڑکا صبح کے وقت میں اس ساحر کے پاس جاتا تھا، اور ساحر کا جو مرکز تھا وہ ویرانی کے اندر تھا۔ اللہ کا نظام حکمت ہے، جب اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو راستے خود بخود پیدا فرماتے ہیں۔ یہ لڑکا ساحر کے ہاں، جادوگر کے ہاں جاتا تھا جادو سیکھنے کے لیے۔ اس کے راستے میں ایک گرجا تھا۔ اس وقت جو صحیح مذہب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا تھا۔ نبی علیہ السلام سے کی حضرت کی ولادت سے 70 سال پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی نبوت تھی۔ بہت سے لوگ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے نام لینے والے مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن اس میں جو صحیح عقیدے والا گروہ تھا وہ موجود تھا۔ یہ بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے واقعہ میں بھی گزر چکی ہے، آگے پھر کہیں ذکر آئے گا۔ تو ایک گروہ ایسا تھا، ایک جماعت وہ تھی جو حق پر تھی۔ تو یہ گرجا جو راستے میں پڑتا تھا، اس میں جو راہب تھا وہ اسی گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو گروہ اہل حق تھا۔ یہ گیا، اس نے راہب کی جگہ کو دیکھا تو اس کو کشش سی محسوس ہوئی، کچھ لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ داخل ہوا، راہب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے متاثر ہوا۔ جب متاثر ہوا تو روزانہ جاتا تھا تو راہب کے پاس کچھ وقت لگا کے جاتا تھا۔ راہب کی صحبت کی وجہ سے اس کا عقیدہ صحیح ہوا، یہ صاحب ایمان ہو گیا۔ بہرحال جادوگر کے ہاں یہ جاتا رہا۔ اب ششوپن کے اندر تھا کہ یہ جادوگر صحیح ہے یا یہ راہب صحیح ہے۔ لڑکا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صورت پیدا فرما دی کہ ایک دن یہ واپس آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک شیر ہے جس نے راستہ روکا ہوا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، کہا کہ آج امتحان ہو جائے گا۔ کہا کہ اللہ، اگر راہب صحیح مذہب پر ہے تو پھر تو اپنی قدرت سے اس شیر کو ہلاک کر دے۔ پتھر مارا، جیسے ہی شیر کو پتھر لگا شیر گرا اور مر گیا۔ اس کا عقیدہ پختہ ہو گیا اور لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ جناب یہ جادوگر بن گیا ہے، باکمال ہو گیا ہے۔ یہ بات چلتی رہی، اب لوگ اس کے پاس آتے رہے کام کرانے کے لیے۔ بادشاہ کا ایک درباری جو نابینا ہو گیا تھا
علاج کرایا بادشاہ نے اس کا، لیکن اس کی بینائی بحال نہ ہوئی، اور اسی سے بھی یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ بادشاہ بذات خود مجبور اور محتاج تھا۔ اگر رب تھا تو اس کو حکم دیتا اور اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ اس نے سنا کہ لڑکا باکمال ہے، وہ لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آ کے لڑکے سے کہا کہ جی آپ بڑے جادوگر ہو گئے ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، توجہ کریں، میری بینائی دور ہو جائے، میری بینائی بحال ہو جائے۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں کون ہوں بینائی دینے والا؟ یہ بینائی دینا تو رب کا کام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم اس پہ ایمان لاؤ۔ اس پہ جب ایمان لے آؤ گے پھر میں اور تم دونوں مل کر دعا کریں گے اور وہ کرم فرمائے گا۔ تو لہٰذا وہ ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور ایمان لانے کے بعد پھر دعا کی۔ اس لڑکے نے دعا کی، اس نے ساتھ آمین کہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی بحال فرما دی۔ اب جس وقت وہ دربار میں آیا تو بینائی کے ساتھ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بینائی، اس نے کہا کہ بینائی کس نے دی؟ اس لڑکے کی دعا سے، اس لڑکے کی وجہ سے ہوا؟ کہا کہ نہیں، لڑکے نے اور میں نے دونوں نے دعا کی، اس سے جو ہمارا رب ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اس نے بینائی عطا فرمائی۔ تو بادشاہ نے کہا میرے سوا رب کون ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہی رب ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور ہمیں بھی پیدا کیا، اس رب کی بات کر رہا ہوں۔ اس پہ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا، پوچھا کہ یہ عقیدہ تیرا کس نے بنایا؟ لڑکا پہلے تو راہب کو چھپاتا رہا، لیکن جب تشدد ہوا تو مجبور ہو کر اس نے بتا دیا کہ راہب کو لایا گیا۔ اب جب راہب کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، ذو نواس نے راہب سے، کہ تم مجھے رب مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، رب تو وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دباؤ ڈالا، تشدد کیا، لیکن راہب اپنے عقیدے پر قائم رہا، لہذا اس نے حکم دیا کہ اس راہب کو قتل کر دیا جائے۔ قتل ہو گیا۔ اب اس سے کہا، جو درباری تھا، اس کا عقیدہ تو مزید پختہ ہو گیا۔ اس سے کہا کہ تم مجھے رب مانو؟ اس نے کہا نہیں، رب وہی ہے جس کو راہب رب مانتا ہے، لڑکا رب مانتا ہے، لہذا اس درباری کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو بھی قتل کیا جائے اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے، لیکن بہرحال لڑکا ہے، اس کے بارے میں کچھ رحم بھی اختیار کیا جائے۔ تو اس نے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک دستہ بھیجا، اس لڑکے کو لے جائے اور یہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے اور اس کو وہاں جا کے ڈرائے کہ اگر تم مان لو گے بات تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو یہاں سے اوپر سے تمہیں نیچے گرا دیا جائے گا۔ جب یہ اپنی ہلاکت دیکھے گا، لڑکا ہے تو یہ پلٹ آئے گا۔ لڑکے کو لے کر گئے، وہ دستہ لے گیا، اس کو اوپر جا کے پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑا کیا اور ان کو ڈرایا، دھمکایا، یہ اپنی بات پہ قائم رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ تجھے نیچے گراتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے اختیار میں ہے زندگی اور موت۔ یہ کہا تو پہاڑ کے اندر ایک جھٹکا سا پیدا ہوا اور یہ جو دستہ تھا، یہ افراد تھے، یہ پلٹ کر نیچے کو گرے، لڑکا محفوظ رہا، لڑکا واپس آ گیا۔ جب لڑکا واپس آ گیا تو بادشاہ نے کہا وہ میرے ساتھی جو بھیجے تھے، ان کا وہ سارے ہلاک ہو گئے، جس رب نے مجھے بچایا اس رب نے انہیں ہلاک کیا، انہیں ہلاک کر کے میرے رب نے مجھے بچایا۔ اب بادشاہ پھر پریشان، اب اس نے ایک اور دستہ تیار کیا کہ اس کو لے جاؤ سمندر میں اور کشتی میں لے جا کے اس کو ڈراؤ کہ یہ سمندر میں تجھے گرا دیں گے، تو اسی خوف کی وجہ سے اگر واپس پلٹ آئے اپنے عقیدے پر تو بہتر، نہیں تو اس کو گرا دینا۔ وہ اس کو لے کر گئے، جب اس کو وہاں جا کے ڈرایا، دھمکایا، اس نے کہا کہ زندگی موت تو میرے رب کے اختیار میں ہے، اور کشتی کے اندر طوفانی کیفیت پیدا ہوئی اور باری باری جو ہے وہ پلٹ کے گرتے رہے سمندر کے اندر، لڑکا واپس۔ اب بادشاہ بڑا پریشان، اب لوگ بھی متاثر ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی بات ایسی ہے جو قدرت ہے جو اس لڑکے کے پیچھے۔ لڑکے نے کہا کہ دیکھیں کہ آپ پریشان ہیں، میں آپ کی پریشانی کا حل آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ مجھے ہلاک کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھلے میدان کے اندر اونچی جگہ پہ صلیب لٹکا دیجیے اور مجھے اس کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ جو ہے بذات خود اپنے ہاتھ میں تیر لے اور یہ کہہ کر تیر چلائے، بسم اللہ ربی ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب
جو اللہ ہے، جو اس لڑکے کا رب ہے، اس کے نام پر یہ تیر چلا رہا. بھائی وہ تیر مجھے لگے گا میں ہلاک ہو جاؤں گا. اب بادشاہ کیونکہ دشمنی کی کیفیت میں تھا، ہر قیمت پہ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس نے غور ہی نہیں کیا کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا. لہذا مجمع لگا، سارے لوگ جمع ہوئے اس منظر کو دیکھنے کے لیے. بادشاہ نے تیر پھینکا اور یہ الفاظ اونچی آواز سے کہے: بسم اللہ ربی حاضل غلام، اس لڑکے کے رب اللہ کے نام پر. جیسے تیر اس کو کنپٹی پہ لگا، خون بہنے لگا، وہ گرا اور اس کی شہادت ہو گئی. جیسے اس کی شہادت ہوئی، پورا مجمع جو کھڑا تھا انہوں نے کہا کہ آمنا بربی حاضل غلام، کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے کہ جو قدرت والا ہے، وہ بادشاہ تو موجود ہے. اب پریشانی ہو گئی کہ پہلے تو ایک دو تھے، اب پورا کا پورا مجمع، یہ قوم پوری کی پوری. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس نے، بادشاہ نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اس نے خندقیں کھودی اور خندقوں کو آگ سے بھرا، ایندھن ڈالا، آگ میں بھر گئی. اب آگ بھر گئی، اب اس نے لوگوں کو جمع کیا کہ دیکھیں کہ جو مجھے رب مانے گا اس کو چھوڑ دیا جائے، جو مجھے رب نہیں مانتا اور لڑکے کے رب کو رب مانتا ہے اس کو اس آگ میں ڈالا جائے. اب لوگ کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بات دیکھ چکے تھے تو آگ میں ڈلتے رہے. فرمایا کہ ایک خاتون آئی، اس کا بچہ تھا، تو اس میں تھوڑی سی تذبذب کی کیفیت پیدا ہوئی. اب بادشاہ نے کہا کہ اب تک تو کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں ہوا، اس خاتون میں تذبذب کی کیفیت ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور کہا کہ ایسا کرو کہ اس کے بچے کو ڈالا جائے، ڈال دو، اس کے بعد اس خاتون کو ڈالنا، کہ اس طریقے سے یہ خاتون جو ہے یہ مجھ پہ ایمان لائے گی تو کم از کم ایک صورت تو پیدا ہو جائے گی. اب جس بار لڑکے کو کھینچ کے ڈالا گیا آگ کے اندر، ماں کی کیفیت عجیب تھی. لڑکے نے وہیں سے کہا کہ ماں پریشان نہ ہونا، جلدی سے آ جا، اس جیسی تجھے شاداب جگہ کہیں نہیں ملے گی. اس کے بعد اس خاتون کو بھی اس میں ڈال دیا گیا. اب جب ڈالا، اس کے بعد جو ہے یہ آگ بھڑک کے باہر کی طرف آئی تو یہ باہر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے. آگ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا اور یہ سب کے سب تباہ ہوئے. اور مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 20,000 افراد تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اب یہ لڑکا جس کی شہادت ہوئی اور جو ذریعہ بنا ایمان کا، تو اس کا نام عبداللہ بن تعمر ہے، میم رے، عبداللہ بن تعمر. تعمر اس کے والد کا نام تھا، لڑکے کا نام عبداللہ ہے. یہ بات تو حدیث کے اندر بیان ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، کسی ضرورت کے تحت ایک جگہ کھدائی کی گئی یمن کے اندر، تو وہاں لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ رابطہ کیا گیا تھا جہاں ایک کھدائی کے اندر ایک قبر کی کھدائی ہوئی ہے، ضرورت کے تحت جگہ کچھ بنانا تھا. تو اس میں جب ہم نے کھدائی کی تو وہاں ایک لڑکا ہے اور اس کا ہاتھ کن پٹی پہ تھا. کن پٹی سے جب ہم نے ہاتھ ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، اور اس نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ ربی. حضرت نے فرمایا کہ یہ وہی عبداللہ بن تعمر ہے، لہذا اس کو انگوٹھی سمیت اسی طریقے سے دوبارہ اسی جگہ پہ دفن کر دیا جائے. تو یہ واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ظاہر ہوا، اور اللہ نے اس سے پہلے مکی زندگی کے اندر سورۃ البروج میں اس واقعے کو بیان فرمایا. تو فرمایا کہ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. برج سے مراد کیا ہے؟ بروج جمع ہے اور اس کا واحد ہے برج، اور اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں. برج اونچے اونچے محلات کو برج اونچے محل کو کہتے ہیں. یہ آسمان، اس پہ اونچے اونچے مقامات ہیں جہاں فرشتے پہرے دے رہے ہیں، اس کو بھی برج کہتے ہیں. اور برج کے معنی بڑے بڑے ستارے کے بھی ہیں، تو بروج یہ بڑے بڑے ستاروں والا آسمان. اور بروج یہ ہے کہ سورج جو ہے یہ ایک سال میں اپنا چکر پورا کرتا ہے، تو 12 مقام ہیں جہاں سورج رکتا ہے. 12 مہینے ہیں، 12 مقام. تو اس لحاظ سے ہر مقام کو، ہر اس کو فاصلے کو ایک برج کہتے ہیں. تو یہ 12 بروج ہیں آسمان پر، کہ آسمان پر یہ سورج گھوم رہا ہے. اسی طرح سے اور معنی بھی اختیار کیے گئے.
تو بہرحال اس کے جو معنی بھی اختیار کیے جائیں کہ بس سمائی ذات البروج کے برجوں والا آسمان، یہ سورج کی گردش، سورج گواہ ہے، سورج دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں مظالم ہو رہے ہیں، یہ سورج بھی تمہارے خلاف گواہی دینے والا ہوگا۔ یہ ستارے جو آسمان پر ہیں یہ بھی تم پہ چمک رہے ہیں اور تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو جو ظلم و تشدد کرنے والے ہیں یہ ستارے بھی ان کے خلاف گواہی دینے والے ہوں گے۔ فرمایا کہ جس ذات نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور یہ مقامات بنائے، اس ذات کا انکار کرنا تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، اور اس کی قدرت کا انکار ہے، وہ کس طرح گرفت والی ذات ہے، اور یہ بات آگے آ رہی ہے۔ فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، وعدہ کیا ہوا دن قیامت کا دن، کہ یہ جزا اور سزا کا فیصلہ کب ہوگا؟ یا قیامت کے دن ہوگا۔ تو لہذا فرمایا کہ ایک دن آنے والا ہے اور جس دن میں یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہوگی اور اس میں جزا اور سزا کے فیصلے کیے جائیں گے۔ وشاہد ومشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی قسم۔ حاضر ہونے والا اور حاضر کیے ہوئے کی قسم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا شاہد وہ ہے کہ جو گواہی دے، اور مشہود وہ ہے کہ وہ مقام، جس مقام پہ گواہی دی جائے یا وہ جس کے حق میں گواہی دی جائے۔ فرمایا کہ سارے موجود ہوں گے، گواہی دینے والے بھی موجود ہوں گے، اور جن کے حق میں گواہی دی جا رہی ہوگی وہ بھی قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ گواہی کے سارے ضابطے قیامت کے دن پورے ہوں گے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا بعض مفسرین نے جو بیان کیا ہے، بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت سے، کہ شاہد اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ شاہد اور مشہود یہ زمانے کی گردش، کہ زمانے کی گردش ہے کہ زمانے میں ایک دن ہے کہ جو ہر جگہ پہنچتا ہے، اور ایک دن وہ ہے کہ جس دن میں سب ایمان والے اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، وہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں۔ وہ دن جو ہر جگہ پہنچتا ہے یہ جمعۃ المبارک کا دن، کہ یہ یوم شاہد ہے کہ ہر جگہ پہنچ رہا ہے جمعہ کا دن۔ اور جس جگہ پہ سارے پہنچتے ہیں مشہود، وہ عرفہ کا دن ہے، 9 ذوالحجہ کا دن، کہ سارے عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اللہ اس طریقے سے زمانے کو بکھیرتا ہے اور پھر زمانے کو سمیٹتا ہے، وہی اللہ اس کائنات کو ختم کر کے قیامت کے دن بھی برپا کرے گا۔ تو جس اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں، اسی اللہ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں۔ تو اس کو یقینی سمجھو کہ گواہی دینے والے گواہی بھی دیں گے اور گواہی کے سارے ضابطے بھی اس دن پورے ہوں گے۔ یہ بات بیان فرما کے اب اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے خندق والے۔ اصحاب جمع ہے، اس کا واحد ہے صاحب۔ اخدود کے بارے میں 2 باتیں کہی جاتی ہیں کہ اخدود جمع ہے، اخدود واحد ہے۔ اخدود واحد ہے اور اس کی جمع ہے اخادید۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ خندق والے، لیکن بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اخدود جمع ہے اس لیے کہ اس نے ایک خندق نہیں کھودی تھی، کئی خندقیں کھودی تھیں، تو اس لیے اصحاب الاخدود خندقوں والے۔ کون سی خندقیں؟ یہ خندقیں کس چیز کی تھیں؟ الناری، آگ، ذات الوقود، ایندھن والی، وقود بہت سا ایندھن، کہ یہ جو خندقیں تھیں یہ کیا تھیں؟ یہ بھڑکتی ہوئی آگ تھی جس کے اندر بے حساب ایندھن ڈالا گیا تھا۔ فرمایا کہ نہ صرف یہ ایندھن ڈال کے یہ خندقیں تیار کی گئیں، بلکہ جن لوگوں کو اس میں ڈالتے تھے اس کا منظر دیکھنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے خود، اذ ہم، جب وہ علیہا، اس پر، ان خندقوں پر، قعود، بیٹھنے والے تھے، بیٹھ کے نظارہ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے انسانوں کو ہم جلا رہے ہیں۔ قعود کے معنی بیٹھنے کے ہوتے ہیں، ایک ہے جلوس، ایک ہے قعود۔ جلوس کے معنی بھی بیٹھنا، قعود کے معنی بھی بیٹھنا، لیکن جلوس کے معنی ہے تھوڑی دیر بیٹھنا، قعود کے معنی ہے زیادہ دیر بیٹھنا۔ 2 سجدوں کے درمیان یہ جلوس سے جلسہ ہے کہ یہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔
2 رکعت کے بعد جو بیٹھنا ہے اس کو قعدہ کہتے ہیں، کوئی زیادہ دیر بیٹھتے ہیں، کوئی اس کے اندر تشہد پڑھتے ہیں، اور آخری قعدہ ہے تو درود شریف اور دعا بھی پڑھتے ہیں۔ تو لہذا قعود جو ہے یہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، جلوس بھی بیٹھنا ہے، قعود بھی بیٹھنا ہے، جلوس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، قعود زیادہ دیر کے لیے بیٹھنا۔ تو یہاں فرمایا کہ قعود بیٹھنا، لیکن یہاں جو لفظ قعود آیا ہے یہ مصدر نہیں ہے، بیٹھنے کے معنی میں نہیں ہے، یہ قعود جمع ہے، اس کا واحد ہے قائد، قاف الف عین دال، بیٹھنے والا، قعود بیٹھنے والے۔ تو یہ سارے کے سارے، یہ ذو نواس بادشاہ بھی اور اس کے جو حواری تھے، یہ سارے کے سارے کناروں کے اوپر بیٹھنے والے تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم و تشدد کو دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ وَهُمْ اور وہ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ اس پر جو وہ کر رہے تھے، بِالْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے ساتھ، شہود دیکھنے والے تھے، کہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے اس منظر کو، کس منظر کو؟ جو وہ خود کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ، ان کو جلا رہے تھے، جلا رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا جرم کیا تھا جن کو یہ خندقوں میں ڈال رہے تھے؟ میں وما ناکاموا اور نہ انتقام لیا انہوں نے منہم ان سے، کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، کوئی انہوں نے جرم نہیں کیا کہ جن کو یہ آگ میں جلا رہے تھے، بلکہ ان کا جرم کیا تھا؟ الا سوا اس کے کہ ان یؤمنوا کہ وہ ایمان رکھتے تھے، باللہ اللہ پر، العزیز جو نہایت زبردست، الحمید نہایت تعریفوں والا، تو اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس ایمان رکھنے کے جرم میں ان کو آگ میں ڈال رہے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کون ہے؟ الذی وہ جو کہ ایسا ہے کہ لہو اسی کی ہے ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز پر موجود ہے، ہر ایک چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک چیز پر خود گواہی دینے والا ہے۔ تو اللہ کو خود یہ منظر دیکھ رہا تھا اور پھر اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ تو آگے تفصیل اس میں بیان نہیں کہ قرآن مجید میں اتنی بات بتلا دی کہ العزیز نہایت زبردست ہے۔ جب زبردست ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے اور اس کا خود اس نے دیکھا ہے، تو لہذا اس نے اس کا انتقام لیا، اور انتقام یہی لیا کہ وہ سارے کے سارے جو تھے وہ آگ بھڑکی ہے، باہر کو نکلی اور آگ نے ان کو لپیٹ میں لے لیا اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ واقعہ عرب کے اندر مشہور تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو اہل مکہ قریش جو ظلم کر رہے تھے ان کو یاد دہانی کر رہی ہے کہ دیکھو کہ تم اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ چکے ہو، قریب ہی کے زمانے میں یہ بات گزری ہے اور تمہیں یہ واقعہ معلوم ہے، تو وہ اللہ جو ان سے انتقام لے سکتا ہے وہ اللہ تم سے بھی انتقام لینے پر قادر ہے، اور ایمان والوں پر ظلم و تشدد کرنا تم چھوڑ دو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ ایمان والے اور ایمان نہ لانے والے ان کی کیفیت کیا ہے، اس کو بیان کیا، جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح عمل، صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 830، صفحہ نمبر 830، دوسری لائن، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 10، سورۃ البروج، آغاز آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات
تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن، جو بے حد مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آسمان کے نظام کو دیکھو. آسمان کے نظام کا تغیر و تبدل قیامت کی دلیل ہے کہ یہ سورج جو مختلف مراحل کو طے کر رہا ہے، ایک برج سے دوسرے برج میں داخل ہوتا ہے اور انجام کار ایک مقام سے چلا ہے اپنی منزل تک پہنچتا ہے. جب منزل پہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ کے جس نے نظام مقرر کیے ہے اس کو پھر پہلی حالت پر لے آتا ہے. جو اللہ اس نظام کائنات میں پہلی حالت پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ اس نظام کائنات کو ختم کرنے کے بعد بھی اس حالت کو لانے پر قادر ہے. تو یہ اللہ نے دلیل بیان فرمائی کہ قیامت یقینی ہے، کہ جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دن یقینی آئے گا. کیونکہ یہ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے جو با اختیار ہے. پھر فرمایا کہ کیا ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے. جزا اور سزا کے فیصلے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ ہو جو با اختیار ہو. دوسری بات یہ کہ وہ عمل ہونا چاہیے جس پر سزا یا جزا دی جائے، اور پھر اس کے لیے گواہی موجود ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ یہ تینوں باتیں وہاں موجود ہوں گی. جزا اور سزا کا فیصلہ کرنے والا اللہ جو با اختیار ہے. فرمایا کہ جزا اور سزا ہوگی کس پہ؟ عمل پر. اور یوں ہی نہیں، ضابطے گواہی کے پورے کیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ سزا اور جزا ہوگی. فرمایا کہ اللہ تو دنیا میں بھی عذاب دینے پر قادر ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے خندق والوں کا واقعہ بیان فرمایا، جس کی تفصیل کل گزارش کی گئی تھی کہ یمن میں یہ بادشاہ جس کا نام یوسف ہے، ذو نواس کے نام سے مشہور تھا، تو اس نے ایمان والوں کو خندقوں میں ڈالا. 20,000 کے قریب ایمان والے اس میں آگ میں جلائے گئے. اس کے بعد یہ آگ بھڑک اٹھی اور کناروں پر بیٹھے ہوئے، مسحریوں پر بیٹھے ہوئے جو منظر دیکھ رہے تھے، اس آگ نے ان کو اپنی لپیٹ میں لیا. جتنے بھی افراد تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے سوائے ذو نواس بادشاہ. ذو نواس بادشاہ وہاں سے بھاگا ہے زندگی بچانے کے لیے، ساتھ کوئی نہیں تھا.
اور آگے سمندر میں جا کے چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ باقیوں کو جلا کے مارا اور اس کو ڈبو کے مارا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ جو دنیا میں عذاب دینے پر قادر ہے تو اس کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کرنا اور عذاب دینا یہ کیا مشکل ہے۔ اس بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے اس بات کی کہ جو ہلاک ہونے والی قومیں ہیں اس سے عبرت حاصل کرو، تنبیہ حاصل کرو۔ فرمایا کہ ان الذین، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے فتنوا، آزمائش میں ڈالا، جنہوں نے تکلیف دی، کن کو؟ المؤمنین، ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم، پس ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ولہم، اور ان کے لیے ہے عذاب الحریق، ولہم، اور ان کے لیے ہے عذاب الحریق۔ حریق کے معنی جلنا، حریق کے معنی جلانا، یہ دونوں معنی اس کے آتے ہیں کہ ان کے لیے ہے جلنے کا عذاب، ان کے لیے ہے جلانے کا عذاب۔ تو حریق، جلنا اور جلانا، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور جو الفاظ فعیل کے وزن میں ہوں ان میں یہ دوام، ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں کہ ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انتہائی جلانے والا عذاب ہوگا، بلکہ وہ عذاب بذات خود جلنا، یعنی ایسی آگ ہوگی جو جل رہی ہوگی، جو خود آگ جل رہی ہو تو دوسروں کو کس قدر جلانے والی ہوگی، یہ اس کی شدت کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں ایک بات اور معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا اشارہ اس کے اندر موجود ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، ان کو تکلیف میں ڈالا، اس کے بعد پھر فرمایا کہ ثم، اس کے فوراً نہیں، کچھ دیر بعد بھی اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جرم کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی تو اللہ ان کو بھی معاف کرنے پر قادر ہے، اور اتنا غفور الرحیم ہے کہ ایسے ظالموں کو بھی وہ معاف کرتے۔ تو یہاں ثم لم یتوبوا کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اتنے بڑے جرم پر بھی ان کو معاف کرنا اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے اتنے بڑے مجرموں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو ذہن میں ایک بات آئے گی کہ جب ان مجرموں کو معاف کر دیا جائے گا جنہوں نے ایمان والوں کو ستایا ہے، کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ ظلم نہیں، کہ ایمان والوں کو سزائیں دی گئیں اور ان کو آزمائش میں ڈالنے والے، سزاؤں میں ڈالنے والے، ان کو تکلیف دینے والے، ان کو معاف کر دیا جائے، ظلم نہیں میرے محترم۔ یہ اس لیے ظلم نہیں ہوگا کہ اللہ ان کو جن پر ظلم ہوا ہے ان کو انعامات سے ایسا نوازے گا، وہ خود اپنے قاتلوں کو معاف کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں یہ صورتحال بھی ہوگی کہ اللہ کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے حقوق اللہ کے لحاظ سے بھی مجرم ہے، حقوق العباد کے لحاظ سے بھی مجرم ہے۔ حقوق العباد کے لحاظ سے جو مجرم ہوں گے ان کی معافی حق ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی نیکی کی وجہ سے معاف فرمانا چاہتے ہیں، کس کا حق دینا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے کہ اس کو معاف کر دو، کہ نہیں اللہ میں نے اپنا حق لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی طرف اس کو متوجہ کریں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ یہ نعمتیں اس کو ہوں گی جو کسی کو معاف کرے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں اس کو معاف بھی کرتا ہوں، اپنی نیکیاں بھی اس کو دیتا ہوں، اور مجھے یہ نعمتیں عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے جو ہوں گے مظلوم، ان کو تو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ وہ تو خود اپنے قاتلوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ قابل غور، دوسری بات یہاں قابل غور، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جہنم تو یہ آگ کے گڑھے کو کہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جلنے اور جلانے کا عذاب ہے۔ تو جہنم کا ذکر آ گیا، پھر اس کا ذکر کیوں فرمایا؟
جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہوگا، جہنم بہت سے عذابوں کا مجموعہ ہے۔ اس جہنم کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 سے لے کر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ ایک سانپ اگر ایک دفعہ ڈس لے تو 40 سال تک اس کی تکلیف نہیں جائے گی، ایسے سانپ مسلسل ڈسنے والے ہوں گے۔ اس کے ساتھ طنز و استہزاء اور فرشتوں کی لعنت ملامت، اہل جنت کی لعنت ملامت، ایک دوسرے کو آپس میں لعنت ملامت کرنا، یہ مختلف قسم کی کیفیات ہوں گی۔ عذاب کے لحاظ سے عذاب کی صورتیں ہوں گی کہ گرزوں سے پٹائی ہوگی، یہ بھی عذاب جہنم کے اندر شامل ہے۔ تو جہنم کا عذاب تو بہت سے عذابوں کا مجموعہ ہے، اور فرمایا کہ ان عذابوں میں جو خاص عذاب ہے وہ جلنے کا عذاب ہے۔ تو حریق یہ ایسی آگ ہوگی جو بذات خود جل رہی ہوگی، اور حریق ایسی آگ ہوگی جو دوسروں کو بھی جلا دے گی۔ تو یہاں حریق کے اندر ایک اشارہ موجود ہے کہ آدمی جل کر، چیز جل کر راکھ ہو جاتی ہے، میں کہ نہیں، وہاں حریق جلنے کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا، ایسا عمل ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ اور اس کی وضاحت خود قرآن مجید میں بھی اللہ نے ایک جگہ فرمائی تھی، یہ کھال جب جل کر ختم ہو جائے گی، جیسے یہ جل کر یہ کھال گرے گی، نئی کھال عطا کر دی جائے گی۔ فرمایا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور حضرات مفسرین نے فرمایا کہ دنیا کے 1 منٹ میں یہ کھال 2 بار جلے گی اور 2 بار نئی کھال دی جائے گی۔ اب یہ کھال جلی ہوئی ہے، جو چیز جل جائے اس پہ پھر اثر نہیں ہوتا، لیکن فوری طور پہ نئی کھال دی جائے گی تاکہ عذاب کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ قائم رہنا چاہیے اور اذیت میں کمی واقع نہ ہو۔ تو ہمیں کہ ان کے لیے عذاب ہوگا، اور ابھی میں نے یہ بات گزارش کی ہے کہ حریق فعیل کے وزن پر ہے، جس کے معنی ہمیشگی کے ہیں کہ یہ ایسا سلسلہ ہوگا جو ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ فرمایا یہ تو ظالموں کا انجام ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان والے جو دنیا کے اندر تکالیف کے اندر رکھے جائیں گے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے کیے، الصالحات، نیک کام، لہم، ان کے لیے ہیں، جنات، باغات، کوئی ایک باغ نہیں، جنات، یہ اس میں نکرہ بیان فرمایا کہ ایسے باغات کے جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، تجری بہہ رہی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، ذالک الفوز الکبیر، وہ نہایت بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ ذالک، وہ کہ جو بھی تمہارے سامنے نہیں، تم وہاں جا کر اس کو دیکھو گے، الفوز، کامیابی، الکبیر، قرآن مجید میں کہیں العظیم آیا ہے فوز کے ساتھ، کہیں الکبیر آیا ہے، اس جگہ الکبیر آیا ہے کہ الکبیر نہایت بڑی، یہاں تقابل فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جتنی ان کو دنیا کے اندر تکالیف دی گئیں، ان تکالیف کے مقابلے میں اگر یہ تکالیف نہ دی جاتی، دنیا کا عیش و عشرت ان کو حاصل ہوتا، یہ دنیا کے عیش و عشرت کتنا ہی وسیع ہو جائے، لیکن فرمایا کہ اس کے مقابلے میں حقیر ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں، وہاں کا جو انعام ہے وہ لامحدود ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے مقابلے میں کبیر کا لفظ استعمال فرمایا کہ دنیا کی ساری نعمتیں جمع کر دی جائیں تو آخرت کی ایک نعمت کے برابر بھی یہ نعمتیں نہیں ہو سکتی، بلکہ یہاں تک مثال بیان فرمائی گئی کہ دنیا کی ساری نعمتیں اگر یکجا کر دی جائیں اور آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کو کیا نسبت ہے۔ فرمایا کہ وسیع و عریض سمندر، اس کے اندر انگلی آدمی بھگو دے، اس انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہے، پوری دنیا کی نعمتوں کی آخرت نعمت کے مقابلے میں یہ نسبت بھی حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے الکبیر کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کا اندازہ وہاں جا کر ہوگا۔ فرمایا کہ جس طرح اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اللہ کی پکڑ بھی یقینی ہے۔ ان بطش، یقیناً پکڑ ربی کا، ان بطش ربی کا، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ، لشدید، نہایت سخت ہے۔ کہ اللہ کی پکڑ یقینی ہے کہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد عذاب کہاں ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ دنیا میں بھی پکڑ فرما سکتا ہے، اللہ آخرت میں بھی پکڑ فرما سکتا ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، اس پکڑ سے نکلنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ کیسے پکڑے گا اللہ؟ ہم تو مر کے فنا ہو چکے ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے،
اس غلط فہمی کو آگے دور فرمایا، انہو یقیناً وہ، ہوا ہو اور ہوا دونوں اکٹھے آئے، یقیناً وہی ہے، اس کے اندر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، یہ تاکید اس کے اندر آگے، انہو ہوا یقیناً وہی ہے، یبدئ پہلی بار پیدا کرتا ہے، ویعید اور وہ دہرائے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، اعاد یعید اعادتاً ایک کام کو دوسری بار کرنا۔ فرمایا کہ پہلی بار کس نے پیدا کیا ہے؟ اسی نے پیدا، وہی ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، تو جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، دوسری بار بھی پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ فرمایا کہ وہ اس کو دہرائے گا، دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا، تو لہٰذا یہ خیال کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیسے عذاب ہوگا، فرمایا کہ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا اور عذاب دے گا تمہیں۔ فرمایا کہ صرف عذاب دے گا نہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ اور وہ الغفور بہت بخشنے والا ہے، الودود بہت محبت رکھنے والا ہے، کہ اس نے اپنی مخلوق سے اس کو محبت ہے۔ غفور فعول کے وزن پر، ودود بھی فعول کے وزن پر، جو الفاظ فعول کے وزن پر ہوں ان کے معنی میں بہت، کہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، ذو العرش عرش والا ہے کہ سب پہ غالب ہے، المجید نہایت بزرگی والا ہے، فعال، فعال کے وزن پر جو الفاظ ہیں اس کے معنی خوب، فعال خوب کرنے والا ہے، لما یرید اس کو جس کا وہ ارادہ رکھتا ہے، جس کا ارادہ رکھتا ہے اس کام کو کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں اس کے لیے، خوب کرنے والا ہے، اس کو پوری طرح کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے تعارف کرایا گیا ہے، اللہ نے اپنی صفات سے اپنا تعارف کرایا ہے کہ اللہ کون ہے، سخت پکڑ رکھنے والا، اللہ کون ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا، اللہ کون ہے، دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والا، اللہ کون ہے، بہت بخشنے والا، اللہ کون ہے، بہت محبت کرنے والا، اللہ کون ہے، عرش کا پورے نظام کا مالک ہے، المجید نہایت بزرگی رکھنے والا، فعال لما یرید کہ جس کا ارادہ کرے اس کام کو کٹ کر پوری طرح سے ہر لحاظ سے مکمل کر کے کرنے والا۔ جب یہ ہے تو بنیادی طور پر دو باتیں معلوم، اللہ کی رحمت، اللہ کا غضب، کہ اللہ کا غصہ، اللہ کی رحمت۔ تو یہاں اشارہ ہو گیا کہ ایمان کیا ہے، کہ اللہ کے عذاب کا خوف رکھو، اللہ کی رحمت کی امید رکھو، وہ کام کرو جن سے اللہ کے عذاب سے حفاظت ہو جائے، اور وہ کام کرو جن سے اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ دیکھو کہ جو پہلی امتیں تم سے گزری ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ حل ادا کا کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث الجنودی لشکروں کی خبر، کہ بڑے بڑے لشکر، بڑی بڑی قومیں، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی حکومتیں کیسے ہلاک اور برباد ہوئیں، اس کے نمونے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر فرعون جس کا دعویٰ تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس کا اتنا بڑا لشکر، 13 لاکھ کا لشکر اس زمانے کے اندر، کہ فرمایا کہ اتنے بڑے لشکر والا، اتنے بڑے وسائل والا، اور کس طریقے سے ہلاک ہوا، بے بسی اور بے کسی کی کیفیت میں ڈوب کر مرا۔ وثمودہ قوم ثمود کہ جن کے قد بھی لمبے، جن کی انجینئرنگ بہت اعلیٰ پیمانے پر، اور جن کے آج بھی محلات جا کر دیکھے جائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے مکانات بنائے تھے، اور پہاڑوں کے اندر مکانات انتہائی مضبوط بھی، انتہائی محفوظ بھی، روشنی کا انتظام بھی، ہوا کا انتظام بھی۔ اس کی کچھ شکلیں جو ہیں یہ بامیان کے علاقے میں افغانستان کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ پہاڑوں کے اندر ہی اندر جو ہے یہ مکانات بنے ہوئے ہیں۔ بہت سے حضرات اس مجلس میں بھی موجود ہیں جو میرے ساتھ تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا ہے اس کو، کہ پہاڑوں کے اندر مکانات بنے ہوئے ہیں، اور آج اس کو عرصہ دراز گزر چکا ہے اور بالکل محفوظ اور مضبوطی کی حالت میں ہے۔ اور پھر ان میں ہوا کا بھی نظام ہے، اور ان کے اندر روشنی کا انتظام بھی موجود ہے، مضبوطی بھی ہے، روشنی بھی ہے، حفاظت بھی ہے، اور ہوا بھی ہے۔ اس انداز سے ان کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ قوم ثمود اس قدر مہارت رکھنے والی قوم تھی،
تو فرمایا کہ اتنی مہارت رکھنے والی قوم، اتنے حفاظتی اقدامات کرنے والی قوم، کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئی؟ نہیں۔ فرمایا ایک چیخ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو موجودہ لوگ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں عبرت حاصل کرنے کی وجہ، بل الذین، بلکہ وہ ہیں جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ یہ جو کفر کرنے والے ہیں فی تکذیب، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، کہ چاہیے تھا کہ عبرت حاصل کرتے، قرآن مجید پر ایمان رکھتے، نبی علیہ السلام کی بات کو مان لیتے، نہیں بلکہ جھٹلانے میں لگے ہوئے۔ فرمایا کہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، بے خوف ہیں، لیکن ان کو یہ بات معلوم نہیں، واللہ، اللہ تعالیٰ، من ورائہم، ان کے پیچھے ہے، کہ اللہ ان کے تعاقب میں ہے، ان کو اللہ اپنی گرفت میں لے کر اللہ ان کے پیچھے ہے۔ اگر کوئی پیچھے سے آ رہا ہو تو آگے والے کے بھاگنے کا امکان تو موجود ہے، ہو سکتا ہے آگے والا پکڑ میں آئے یا پکڑ میں نہ آئے، یہ ممکن تو ہے، لیکن آگے ایک لفظ بیان فرما کے اس اشکال کو بھی دور فرما دیا کہ واللہ من ورائہم، اللہ ان کے پیچھے ہے۔ ویسے ورا کا لفظ عربی زبان میں پیچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دائیں بائیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر یہاں پیچھے والے معنی لیے جائیں تو بھی واللہ من ورائہم، اور اللہ ان کے پیچھے ہے، تو پیچھے ہے تو آگے والا اس کی گرفت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا محیط، نہایت گھیرنے والا ہے، ایسا گھیرنے والا ہے کہ اس کے گھیرے سے باہر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اب کیا کیا جائے، یہ کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا کہ قرآن کی تعلیمات کو قبول کرتے، قرآن کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا، بلکہ جھٹلانے میں، مخالفت میں چلتے چلے جا رہے ہیں۔ بل ہوا، بلکہ وہ قرآن مجید، بزرگی، نہایت بزرگی والا قرآن ہے۔ وہ کہ پہلی قومیں ہلاک ہوئی، انہوں نے صرف نبی کا انکار کیا، اور یہ قوم یہ انکار میں دو چیزوں کا انکار کر رہی ہے، اس کا جرم دوہرا جرم ہے کہ اللہ کے نبی کا انکار بھی کر رہی ہے اور اللہ کے کلام کا انکار بھی کر رہی ہے، کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کو کتابیں دی گئیں، معجزہ ان میں سے کسی کی کتاب معجزہ نہیں، لیکن قرآن مجید معجزہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ معجزاتی کلام اور یہ معجزاتی کتاب، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو یہ دوہرا جرم کر رہے ہیں، دوہرے عذاب کے یہ مستحق ہیں، لیکن یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ ٹھیک دے رہا ہے۔ فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ نہایت عظمت والا قرآن ہے کہ جو تمہیں خبر دے رہا ہے، اور تمہیں چاہیے کہ ان خبروں کو تم قبول کرو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو۔ فی لوح محفوظ، اور یہ قرآن مجید جو ہے یہ لوح محفوظ میں ہے، کہ یہ پیچھے لوح محفوظ میں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں۔ اور یہاں آنے کے بعد کیا اس کے اندر تبدیلی ممکن ہے؟ فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اہل باطل کا جو نظریہ ہے کہ قرآن مجید اپنی اصل حالت میں نہیں، یہاں اس کی نفی فرما دی، کہ رافضیت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اپنی اصل حالت میں نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پیچھے سے جس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، آگے تغیر و تبدل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ فی لوح محفوظ کے قرآن مجید کا جو اصل نسخہ ہے وہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اور یہ جو نسخہ ہے اسی لوح محفوظ کے مطابق ہے۔ تو لہٰذا جو چیز اللہ کی حفاظت میں ہو اس کے اندر تغیر و تبدل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی محفوظیت بیان فرمائی ہے اور اہل باطل کے اس نظریے کو رد فرمایا۔ اب یہ کہ قرآن مجید اپنی اصل حالت کے اندر ہے، تو اس کے اندر بہت سے شواہد موجود ہیں۔ بنیادی طور پر دو تین باتیں ذہن میں رکھ لی جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید تواتر طبقہ سے ہے، کہ دنیا کے اندر صداقت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ تواتر طبقہ ہے، کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں بات منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہو۔ آج قرآن مجید ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، قرآن کو سنیں، تو یہ مشرق میں چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں، قرآن کو سنیں، قرآن ایک جیسا ہوگا۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن ایک جیسا ہوگا۔ جب ایک جیسا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اس لیے ایک جیسا ہے کہ اس سے پچھلی نسل میں ایک جیسا تھا۔
اور اس کی پچھلی نسل میں ایک جیسا ہونا دلیل ہے کہ اس سے پچھلی نسل میں ایک جیسا تھا. تو یہ تواتر طبقہ ہے کہ ایک نسل میں دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے. اگر قرآن مجید شروع ہی سے ایک جیسا نہ ہوتا تو آگے اختلافات ہوتے، ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر قرآن مجید مختلف ہوتا. لیکن نہیں، کہ یکسانیت جس کی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید ایک ہی ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے. پھر اسی تواتر طبقہ میں نماز تراویح میں آپ دیکھیں کہ نماز تراویح ہر جگہ پڑھی جا رہی ہے، اور نماز تراویح میں یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور یہ محفوظیت کی دلیل ہے. دوسری بات جس کی دلیل ہے وہ ہے اس کے حفاظ کا ہونا، کہ ہر دور کے اندر حفاظ کی تعداد کثیر ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ آج حافظ کثیر ہیں، لیکن پیچھے کی طرف چلیں ہر مسلمان حافظ قرآن ہوتا تھا. کہ دور تابعین کا تبع تابعین کا دور ہے. اس دور کے اندر نہ صرف قرآن کے حافظ تھے بلکہ حدیث کے بھی حافظ تھے. اور حدیث کا حافظ اس کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث یاد ہو. جو 1,00,000 احادیث یاد کرتے تھے پہلے قرآن یاد کرتے تھے پھر احادیث یاد کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول تھا. کہ جہاد کا دور تھا کہ جہاد میں جانا ہے، قرآن اٹھا کر ساتھ نہیں لے جانا، تلاوت کے معمول میں تبدیلی نہیں آنی. تو لہذا وہ پڑھتے ہوئے چلتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی رہتی تھی. اس لیے قرآن مجید کا حفظ یہ معمول تھا. تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے اس کے اندر تغیر و تبدل ممکنات میں سے نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ ہم نے تورات اور انجیل اور پہلی کتابیں جو ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کے سپرد کی. جب تک علماء درست رہے کتابیں محفوظ رہیں، علماء بگڑ گئے کتابیں بگڑ گئیں. لیکن فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کسی کے سپرد نہیں کی. کام تو اللہ نے قاریوں سے لیا ہے، کام تو اللہ نے علماء سے لیا ہے، لیکن حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کے سپرد نہیں کی. حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی. خدا نہ خواستہ یہ سارے حضرات بھی اگر متفق ہو جائیں ناممکنات میں سے، تو بھی قرآن کے اندر تغیر و تبدل کسی کے بس کی بات نہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے، اور معجزہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی قدرت کا اظہار ہو، اور مخلوق میں سے وہ بھی جس کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہو وہ بھی اس میں تغیر و تبدل نہ کر سکے، اس کو بھی اختیار نہ ہو، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی معجزہ ہے، اور نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کے لیے حضرت نبی ہیں. جب حضرت خاتم النبیین ہیں تو جب تک حضرت کی ختم نبوت ہے معجزہ موجود رہے گا. تو قرآن مجید یہ معجزہ ہے اور قیامت تک اسی حالت کے اندر رہے گا، اور حضرت کی ختم نبوت کا اظہار کرتا رہے گا. اس لحاظ سے بھی اس کے اندر تغیر و تبدل ممکن نہیں. تو بنیادی طور پر 4 دلائل ہیں: تواتر طبقہ، حفاظ کی کثرت، اللہ کی حفاظت اور معجزہ. یہ 4 بنیادی باتیں ہیں جس سے یہ بدیہی حقائق ہیں اور جن سے بات پوری طرح واضح ہے کہ اس میں تغیر و تبدل کسی کے بس کی بات نہیں. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو تغیر و تبدل کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. جنہوں نے حضرت کے الفاظ کو محفوظ رکھا، حضرت کے افعال کو محفوظ رکھا، وہ قرآن مجید کے اندر تغیر و تبدل کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کے ایمان، ان کے اعمال کو قبولیت کی سند عطا فرما رہے ہیں. جب خود اللہ سند عطا فرما رہا ہے اس کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور شک و شبہ کرنے والے بھی ایمان سے خارج ہو جائیں گے. اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد